امام احمد رضا سب کے، امام احمد رضا سب کے۔ اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرنے والے ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند، امام احمد رضا سب کے، 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 امام احمد رضا سب کے۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے، امام احمد رضا سب کے۔ ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے۔ کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، کہیں انگریز کے چاکر، کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ، صدائے مصطفیٰ، صدائے مصطفیٰ دی پر ملا احمد رضا خان نے، صدائے مصطفیٰ دی پر ملا احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے۔ کہیں تھی رب کی گستاخی، کہیں توہین آقا کی، کہیں تھی رب کی گستاخی، کہیں توہین آقا کی، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے۔ جو اعلیٰ حضرت پر قربان ہونا چاہتا ہے بآواز بلند پڑھ لے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا سب کے۔ کھرے کھوٹے کی جب پہچان مٹتی تھی زمانے سے، کھرے کھوٹے کی جب پہچان مٹتی تھی زمانے سے، دیا ملت کو پیمانہ وجہ احمد رضا خان نے، دیا ملت کو پیمانہ وجہ احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے، امام احمد رضا صدقے۔ لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غدار کو الٹا کیا احمد رضا خان نے،
پکڑ غدار کو الٹا کیا احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے کیا خوبصورت بات لکھی فتاوا رضویہ ان کے فتاوا رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے فتاوا رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے حقائق کو جہاں پر بھر دیا احمد رضا خان نے حقائق کو جہاں پر بھر دیا احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے امام احمد رضا صدقے امام احمد رضا سب کے اب میں دعوت دینے لگا ہوں معزز شخصیت ہم سنیوں کی پہچان ہمارے قائد محترم بانی و سرپرست ادارہ صراط مستقیم پاکستان میری مراد جناب کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ میں ان کو دعوت دینے لگا ہوں اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے ذرا کھڑے ہو کر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید
سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی حق دائی حق واصف حق دائی حق واصف راہ حق عزم سمین گنبد خضرا کی تنظیم عشق و عبادت کی تعلیم ادارہ صراط مستقیم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا. زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی. زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی. چھا رہے ہیں بستی بستی ہر سو انوار رضا. زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی. چھا رہے ہیں بستی بستی ہر سو انوار رضا. بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے. بڑھ رہے ہیں ہر طرف
فکر رضا کے قافلے سب محاذوں پہ ڈٹے ہیں جگ میں انصار رضا، بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے سب محاذوں پہ ڈٹے ہیں جگ میں انصار رضا۔ جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا، جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا، محو حیرت ہو رہا ہے دیکھ شاہکار رضا۔ جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا، محو حیرت ہو رہا ہے دیکھ شاہکار رضا۔ بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا۔ بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا۔ نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق، نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق، عشق نبوی میں گندے ہیں سارے اشعار رضا۔ نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق، عشق نبوی میں گندے ہیں سارے اشعار رضا۔ دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیندیں حرام، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیندیں حرام، منہ کے بل اوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا۔ اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا، دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا۔ دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیندیں حرام، دیو کے غور کر لینا، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیندیں حرام، منہ کے بل اوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا۔ شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا۔ شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا۔ اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا، دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان عالیہ نارو والی شریف و امیر ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرانوالا ڈویژن، فخر السادات حضرت پیر سید محمد عارف شاہ صاحب زید مجدہ رہنما ادارہ صراط مستقیم اوورسیز، فاضل محتشم حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی رہنما ادارہ صراط مستقیم خیبر پختونخوا، اور ان کے محفل حضرت علامہ
قاری محمد عبد الرشید اویسی صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب زید مجدہ، جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے سربراہ حضرت صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی جلیل القدر مدرسین، مفکرین، محدثین، معزز و محتشم سامعین، حضرات و خواتین، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس شریف کے موقع پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گراں قدر افکار کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں آج ہم دوسرے تاریخی افکار رضا سیمینار میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم تعلیمات اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو مزید ہر طرف پھیلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس سیمینار کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے کارکنان نے جو دن رات محنت کی، اللہ ان سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ احباب جو شدید سردی اور چلی ویدر کے باوجود اس میں جلوہ گر ہوئے، خالق کائنات جل جلالہ قدم قدم پر آپ سب کو لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ اور اس وقت بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا پر جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ان سب کی حاضری کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے جو شروع کیا گیا ہے، یہ آج اس کا دوسرا سیمینار ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے مہلت دی تو میں اپنی زندگی میں 100 افکار رضا سیمینار مکمل کروں گا، اور سب کے موضوعات جدا جدا ہوں گے۔ آج کا افکار رضا سیمینار جو ہے یہ اس موضوع پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ بعد از وصال سنتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یقیناً اہل حق یہ یقین رکھتے ہیں، اور اہل حق کے اعتقاد کو مزید لذت افروز کرنے کے لیے اور شک والوں کے شک کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کاوش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوتاہ ہوں، کمزور ہوں اور صلاحیتیں محدود ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے اگر ہمارے تھوڑے سے کام کو بڑا بنا دے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے اس سیمینار کو برکتیں عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے ذریعے سے دنیا کو دور دور تک فیض عام عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 9 کے اندر ایک رسالہ موجود ہے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1 صدی اور 30 سال پہلے لکھا تھا۔ 1 صدی اور 30 سال پہلے، حیات الموات فی بیان سماع الاموات، مردہ کی زندگی فوت شدگان کے سننے کے بارے میں۔ اس رسالہ سے 2 سال پہلے بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، الاحلال بفیض الاولیاء بعد الوصال، لیکن اس کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا سبب ایک سوال بنا،
ایک شخص نے چند سطروں پر مشتمل سوال اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، تو یہ میرے امام کا کمال ہے کہ آپ نے اس چند سطری تحریر کے جواب میں 400 حوالہ جات پیش کر دیے، جس طرف آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ موضوع یقیناً بہت اہم موضوع ہے، اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور علماء سے ہی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم عقلیہ کے ذریعے دلائل دیے ہیں، منطق اور فلسفہ اور اصولی اور ٹیکنیکل جو ٹرمز ہیں اور اصطلاحیں ہیں، تو وہ یقیناً مجمع عام میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ جو پورے اس موضوع پر آپ کے دلائل کا نچوڑ ہے وہ جتنا ہو سکے میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی شخص جو ابھی اندھیروں کا قیدی ہے، اگر غیر جانبدار ہو کر وہ یہ دلائل سنے گا، اللہ فضل فرمائے گا اور وہ ظلمت سے نکل کے نور میں آ جائے گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ کے شروع میں یہ فرمایا کہ اب یہ عجالہ، عین کے ساتھ جو عجالہ ہوتا ہے وہ ہے کہ جو جلدی جلدی کوئی چیز لکھی جائے، اگرچہ ہے ایسی کہ صدیوں کے لیے اس میں ہمارے لیے دسترخوان پر خوراک موجود ہے، لیکن انہوں نے وہ جلدی جلدی جو دلائل تھوڑے سے وقت میں اکٹھے کیے، ان کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ یہ عجالہ نہ صرف علم و سماع موتا کا ثبوت دے گا، بلکہ بحول اللہ تعالی خوب واضح کرے گا کہ حضرات اولیاء بعد از وصال زندہ ہیں اور ان کے تصرفات و کرامات پائندہ ہیں اور ان کے فیض بدستور جاری، اور ہم غلاموں، خادموں اور محبوں، معتقدوں کے ساتھ وہی امداد و اعانت و یاری کہ اللہ کے فضل سے اولیاء کرام زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سن کے مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس پورے مقالہ کا جو تقریباً اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے 253 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دلائل ہی پیش نہیں کیے بلکہ ہم جیسوں کو کتاب لکھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ میں حیران ہوں، آج پی ایچ ڈی کے لیے جو ہدایت نامے جاری کیے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جو تحقیق کے اسلوب ہیں، آج سے کتنے سال پہلے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اڈاپٹ کر چکے تھے، جو بعد میں لوگوں نے جن کی طرف توجہ کی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ کار پہلے ہی اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا۔ پوری کتاب کے لحاظ سے سب سے پہلے مقدمہ ہے، مقدمہ کے بعد اس کتاب کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد جو ہے وہ شبہات کا ازالہ ہے۔ اس پہلے مقصد میں جو نوع اول ہے، اس کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سائل نے چونکہ سوال کے اندر کسی مفتی کے فتوے کا بھی ذکر کر دیا کہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یوں ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال میں جو فتویٰ تھا اس پر اپنی طرف سے 35 سوالات قائم کر دیے، اور ایک سوال کا جواب دینا بھی آج تک ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ 25 ان میں سے سوال کے لفظ کے ساتھ اور پھر 9 مخالفت کے ہیڈنگ دے کر اور ایک جامع انداز میں 35 سوالات کا نوع اول کے اندر ذکر کیا، اور پھر نوع اول کے ساتھ ہی آپ نے اس کے ہمراہ 2 اور انواع اسی کی معاون قائم کی۔ اس میں چونکہ جو سائل نے فتویٰ جس شخص کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ساتھ تھا، تو آپ نے اکابر خاندان عزیزی کے بعض اقوال
ایک نو میں پیش کیے کہ جس کو تم شرک کہتے ہو وہ تو تمہارے خاندان میں ہر ایک کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ دوسری صنف میں جو اس شخص نے سوال کے اندر من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کے لحاظ سے بحث کی تھی، آپ نے اس کا جواب لکھا. نوع دوم جو مطلقاً مقصد اول میں ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ جس نے فتوے کا جواب دیا ہے اس کو منکرین کے مذہب کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور ان کا نمائندہ بن کے وہ جواب دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے جو لوگ مشہور آیت پیش کرتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اس کے جوابات دیے، اور ساتھ وما انت بمسمع من فی القبور، اس کے جوابات دیے. اور پھر مقصد دوم شروع کیا. مقصد دوم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کے سننے پر اور مدد کرنے پر 60 احادیث پیش فرما دی، اور اس میں مختلف انواع جو پیش کی تو احادیث کی کیٹیگریز معین کی، اس کے لحاظ سے پھر احادیث 60 مکمل فرمائی. ایک نو وہ تھی کہ جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ روح نکلتے ہی اس پر میت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی میں دفن ہو تو اس کے بعد اسے میت کہا جائے، اور روح نکلتے ہی میت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور ادراک بھی حدیث میں اس کا ثابت ہے. اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جب وصال ہو جاتا ہے تو انسان اپنے افعال میں اعضاء کا محتاج ہی نہیں رہتا، بلکہ اعضاء کے بغیر بھی اس کی روح افعال صادر کر سکتی ہے. اس کے بعد نوع دوم میں آپ نے اہل قبور کے سمع و ادراک کے بارے میں احادیث پیش کی. پھر فصل اول کے اندر آپ نے اصحاب قبور سے حیا کرنے میں، اصحاب قبور سے حیا کرنے میں کہ بہر والے کہیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو وہ زندوں کے سامنے نہیں کرتے، تو قبرستان والوں کو اس طرح مردہ سمجھ کے کوئی فعل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو زندوں سے حیا آتی ہے. جیسے زمین پر موجود زندوں سے حیا آتی ہے، ایسے ہی قبر والوں سے بھی حیا حدیث سے ثابت ہے. اور ساتھ ہی اس میں جو نوع دوم کی فصل دوم ہے اس میں یہ ہے کہ فوت شدگان کے پاس جب زندہ لوگ قبر پہ آتے ہیں تو اس سے ان کا دل بہلتا ہے اور وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں. فصل سوم میں یہ ذکر کیا کہ زندوں کی بے اعتدالی سے فوت شدگان کو اذیت پہنچتی ہے. اگر زندہ لوگ بے اعتدالی ناجائز کام کرتے ہیں قبروں کے پاس تو فوت شدگان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. پھر آپ نے فصل چہارم اور فصل پنجم میں مختلف تنبیہات ذکر کر کے حدیث شریف کے مختلف استدلالات ذکر کیے کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے متعدد فصلیں اس میں قائم کی اور پھر مقصد سوم شروع کیا. مقصد سوم میں آپ نے اقوال علماء پیش کیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر بر صغیر پاک و ہند میں اس عہد کے جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے اس سے پہلے تک کے اقوال 300 کی تعداد میں ان کو ذکر فرما دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، اور پوری جو تاریخ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج خود رو مسلک اور جڑی بوٹیاں جو امت کی فصل میں اگ آئی ہیں ان کا پیچھے دار ارقم اور صفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دار ارقم صفہ سے لے کر آج تک جو حقیقت امت ہے اس کو ہی اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں آپ نے مختلف انواع میں یہ ثابت کیا کہ روحیں موت سے نہیں مرتی، اور پھر یہ فرمایا کہ موت سے روح میں اصلاً تغیر بھی نہیں آتا. مرنا تو درکنار، تغیر بھی نہیں آتا، اور وہ اپنے افعال ان کے بدستور قائم رہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ائمہ مجتہدین اور محققین اسلام کے اقوال تھے فصل سوم میں اس سلسلے میں ذکر کیے کہ فوت شدگان کے علم و ادراک اور دنیا اور اہل دنیا کو بھی شامل ہے، یعنی وہ قبر میں دنیا کو بھی جانتے ہیں اور اہل دنیا کو بھی جانتے ہیں. پھر فوت شدگان سے حیا کرنا، اور اس سلسلہ میں فصل پنجم میں افعال حیا سے فوت شدگان کا اذیت پانا، ملاقات
احیاء اور ذکر خدا سے اموات کا دل بہلنا۔ اس طرح فصل ہفتم میں زائرین کو دیکھنے پہچاننے پر اور زیارت پر قبروں والوں کے مطلع ہونے کے بارے میں اس فصل میں دلائل پیش کیے۔ فصل ہشتم میں اپنے زائروں سے کلام کرتے ہیں اور ان کے سلام و کلام کا جواب دیتے ہیں فوت شدگان، یہ ثابت کیا۔ اس طرح فصل نحم کے اندر اولیاء اللہ جو بعد از وصال تصرف کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کے بارے میں امت کے اقوال صحابہ سے لے کر ذکر کیے۔ پھر فصل دہم کے اندر برزخ میں بھی فیض جاری ہے، اس موضوع پر آپ نے دلائل کو پیش کیا۔ فصل یازدم میں سلام قبور دلیل قطعی ہے کس چیز کی کہ فوت شدگان سنتے ہیں جو حدیث شریف میں جا کر انہیں سلام کہنے کا حکم دیا گیا۔ 12ویں فصل میں کہا یہ سلام کے علاوہ بھی کلام سنتے ہیں، اور 13ویں فصل کے اندر آپ نے ازالہ اوہام کیا اور بالخصوص حدیث تلقین پر مکمل بحث کی، اور پھر فقہا کے حوالوں سے اور جو بعض جگہ اشکالات تھے ان کا آپ نے جواب دیا۔ اس طرح اس کے اندر آپ نے اس مقصد میں پھر 14ویں فصل بھی قائم کی، اور 15ویں فصل یہاں تک آپ نے 200 علماء کے اقوال کو مکمل فرما دیا۔ جو اس مقصد کی نوع دوم ہے اس کے اندر آپ نے خاندان عزیزی کے جو اکابر ہیں ان کے اقوال کو ذکر کیا، اور پھر اس میں فصل اول، فصل دوم، فصل سوم یہ تصرف کے موضوع پر لکھا، اور اس طرح خاتمہ کتاب کا جو ہے اس میں سماع موتا کے بارے میں علماء عرب کے فتوے لکھے جو اس وقت زندہ تھے اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر تصدیقات مکہ شریف اور مدینہ شریف کی علماء نے ثبت کی، آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اجمالی خاکہ ہے آج کی گفتگو کا، اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ساتھ رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ شہر داتا سے شہر شفاعت نگر مدینہ شریف کی طرف رواں ہونے والا ہے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال کیا گیا وہ میں اس کا متن ہو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جواب سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ یہ مسئلہ نمبر 272 ہے۔ اس میں سائل نے پوچھا ہے، چیمی فرمائند علماء دین و مفتیان شرع متین دریں باب، اس بارے میں مفتیان دین کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے مزار شریف پر واسطے زیارت کے گیا۔ سائل اپنی بات کرتا ہے کہ میں ایک بزرگ کے مزار پر زیارت کے لیے گیا، اس وقت یہ کلمہ زبان سے نکلا کہ اے بزرگ برگزیدہ، اے بزرگ برگزیدہ درگاہ کبریائی، یعنی اللہ کے دربار کے پسندیدہ ولی، آپ اللہ پاک سے میرے واسطے دعا کیجئے کہ حاجت میری فلانی بھر آوے۔ سائل کہتا ہے یہ میں نے جا کر کہا قبر پر کہ اللہ کے ولی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یہ میں نے قبر پر جا کے کہا کیونکہ آپ بزرگ ہیں، یعنی خطاب کر رہا ہے قبر والے سے کہ آپ بزرگ ہیں بطفیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے اللہ کی حاجت بر آوے۔ بعد کو کچھ فاتحہ درود شریف پڑھا اور پیشتر میں بھی پڑھا، یوں مزار گاہ میں جانا، دعا مانگنا، زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہے سائل کا سوال کہ جس میں جا کر اہل مزار کو خطاب کرنا، بات سمجھانا، سنانا، پھر ان سے مدد چاہنا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ یہ میرا کام ہو جائے، یہ پھر فاتحہ درود یہ سب کچھ یہ لکھ کر اس شخص نے سوال پہلے کسی عالم دین کو بھیجا۔ اس شخص نے اس پر جو جواب لکھا تو سائل کو وہ جواب پسند نہ آیا، تو سائل نے اپنا سوال اور وہ جواب دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھیج دیے۔ تو جواب اس شخص نے یہ لکھا، کہتا ہے اس پر بعض اجلہ مخادیم کا جواب مزین بمہر و دستخط جناب تھا، میں جس میں صاف صاف صورت مذکورہ کو شرک اور ادنا درجہ شائبہ شرک قرار دیا گیا۔ یہ اپنی طرف سے جو جواب کا خلاصہ سمجھا وہ بتا رہے ہیں کہ میرے سوال پر جو میں نے ابھی تم نے بھی سنا کہ جا کر ولی سے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کو اس مفتی نے کہا یہ شرک ہے،
یا پورا شرک نہ ہو، کم از کم شائبہ شرک اس میں ضرور ہے، یہ اس نے جواب میں لکھا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، اور دلیل میں ایک نئے طور پر اصحاب قبور کے انکار سماع بلکہ استحالہ و امتناع سے کام لیا، کہ اس مفتی نے جواب میں لکھا کہ قبر والوں کا سننا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، سن ہی نہیں سکتے، تو پھر تم کس کو سناتے ہو کہ تم اللہ سے دعا کرو؟ لہذا اس طرح کہنا اس شخص نے کہا کہ شرک ہے۔ سائل نے اس کا جواب ہو بہو اعلی حضرت کو بھیج دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے وہ جواب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زیارت قبور مومنین، خاصہ بزرگان دین اور پڑھنا درود شریف اور سورت فاتحہ وغیرہ کا اور ثواب خیرات اموات کو بخشنا مندوب و مسنون ہے۔ اتنا اس شخص نے مانا کہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، درود پڑھ سکتے ہو۔ اب اس شخص کا جو مزاج تھا لکھنے والے کا وہ ملا جلا تھا، یعنی منکرین سے بھی تھوڑا سا فرق تھا کہ یہ سب کچھ مان رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو منکرین کی طرف سے فتویٰ شرک ہے اس کو بھی یہ صادر کر رہا تھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے تھوڑی سی اس کو گنجائش دی ہے اور فرمایا کہ میں تیرا نام نہیں لیتا کہ تو کون ہے، لیکن میں دلیل میں کوئی گنجائش نہیں دوں گا کہ تیرا حساب پورا کروں گا۔ تو اب یہاں پر اس شخص نے جواب میں لکھا کہ جس پر حدیث شریف جناب سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها دلیل ہے کہ سرکار نے چونکہ قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، تو اگر کوئی قبر پہ چلا گیا کسی ولی کی قبر پر اور وہاں جا کے اس نے فاتحہ شریف پڑھی، درود شریف پڑھا، تو یہ جائز ہے، مسنون و مستحب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جب گمراہی کی طرف بڑھے تو آہستہ آہستہ دلدل میں پھنس دے گئے، یعنی آج تو ان کے نزدیک یہ کام کرنا، اس کے لیے بھی جانا، اس پر بھی ان کے طرح طرح کے جملے وہ کستے ہیں اور اس میں بھی پھنس چکے ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ساتھ کہتا ہے لیکن بزرگان اہل قبور کو خطاب طلب دعائے حاجت روائی خود کرنا خالی از شائبہ و شبہ شرک نہیں ہے، کہ یہ کہنا کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، تم دعا کرو، ان سے کچھ سنانا اور ان سے مدد لینا، ایسا شبہ شرک اس میں ضرور ہے۔ اور کیونکہ یہ سوال کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ایک لفظ پکڑا ہے، یہ جو جواب ہے نا چند سطروں کا، میرے امام نے اس پر 35 اعتراضات کیے ہیں، 35 اعتراضات۔ تو یہ کہہ رہا تھا جواب میں کہ کیوں شرک ہے، جا کے یوں کہنا، کیونکہ جب درمیان زائر اور مقبور کے حجب عدیدہ سم و بصر حائل تو سماع اصوات اور بصارت صور محال، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ قبر سے باہر کھڑا ہے، ولی قبر کے اندر ہے، درمیان میں مٹی ہے، تو انہیں تو صورت ہی نظر نہیں آ رہی باہر کون کھڑا ہے، اور انہیں سنائی نہیں دے رہا کہ باہر کون بول رہا ہے، چونکہ درمیان میں پردے بہت زیادہ ہیں، حجب بہت زیادہ، حجاب۔ تو اگرچہ بعض اموات کو بوجہ قطع تعلق از مادہ زیادت ادراک بھی حاصل ہو۔ اب اگرچہ کے بعد جو جملہ بولا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ پورا دلدل میں نہیں پھنسا، یعنی اس مفتی نے جو جواب دیا تو کچھ لوگوں کا جو خواص ہیں ان کے لحاظ سے کہتا ہے کہ جب وہ مادے سے مجرد ہو جاتے ہیں تو انہیں عام لوگوں سے زیادہ ادراک ہوتا ہے قبر کے اندر بھی، لیکن یہ مستلزم اس کو نہیں کہ بلا توجہ خاص جس کا انکشاف حال خارج از علم ظاہر اور بحیث اختیار پروردگار عالم ہے، بر وقت دعائے ظاہر کے وہ بزرگ اس کو کی دعا کو سن لیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کچھ ولیوں کو ادراک ہوتا ہے قبر کے اندر، لیکن بعض اوقات میں تو یہ دعا مانگنے والے کو کیا خبر ہے کہ اب اسے ادراک ہے یا نہیں، تو یہ تو مطلقاً جب چاہتا جا کے دعا مانگتا ہے، تو اس سے اس کے بقول خرابی کیا لازم آتی ہے؟ تو کہتا ہے گویا سائل نے اہل قبر کو سمیع و بصیر علی الاطلاق قرار دے دیا، کہ یہ جو بھی ولی کے دربار پہ جاتے ہیں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا عقیدہ بنا کہ یہ علی الاطلاق سمیع و بصیر ہیں قبر والے، جبکہ علی الاطلاق سمیع و بصیر اللہ کی ذات ہے، اور یہ جا کے اس عقیدے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور انہیں یہ اعتقاد
مگر شرک اور ادنا درجہ شائبہ شبہ شرک تو ضرور ہوا کہ جس وقت یہ سمیع و بصیر علی الاطلاق مان رہے ہیں تو پھر ضرور اس میں شرک ہے اور شائبہ شرک ہے، جس سے احتراز و اجتناب لازم و واجب۔ فرقان حمید میں بمقامات متعددہ اس کا بیان تصریح تام موجودہ از آن جملہ موجود از سورہ یوسف میں ہے۔ اب اپنے موضوع پر کہ اللہ کے ولی قبر میں نہیں سنتے اور اللہ کے ولیوں سے جا کر مدد مانگنا جائز نہیں، کہتا قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو آیت کون سی ذکر کی؟ وہ آیت سورہ یوسف کی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں اکثر خدا کو نہیں مانتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ یہ آیت ذکر کر دی اس مفتی نے، اور ساتھ یہ حدیث لکھی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ یہ لکھ کے کہتا ہے جس نے، اور حرمت کا سبب سوائے اس کے نہیں، جو غیر اللہ کی قسم حرام ہے تو سبب اس کا کیا ہے کہ حالف کی اس قسم غیر خدا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں غیر خدا کو بھی نفع و ضرر رساں جانتا ہے، جو مانن شرک ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ جب غیر کی قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کو حرام کیوں کیا گیا کہ جو قسم کھا رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کی میں نے قسم اٹھائی یہ مجھے نفع دے سکتا ہے قسم کی وجہ سے، تو یہ عقیدہ مانوی طور پر معاذ اللہ شرک ہے۔ تو یہ تھا جواب۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ جو چند سطریں ہیں ان کے اوپر 400 حوالہ جات سے اپنی حجت تام کرتے ہوئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اس سلسلہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں یہ لکھ دیا ہو بہو اس کا جواب۔ اب اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، اب توجہ سے سننا۔ فرماتے ہیں کہ دلیل اور دعوے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، سوال گندم جواب چنا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور ومن حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ جو دو دلیلیں ثابت کی انہوں نے اولیاء کو بلانے اور سنانے کے شرک ہونے پر، ان دونوں کا کوئی تعلق دعوے کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے اگرچہ حضرات نجدیہ کا قدیمی دستور، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، مگر فضیلت سے بغایت دور، فقیر کو بعض وجوہ سے مولوی صاحب کی رعایت ایک حد تک منظور، ولہذا ان سطور میں ان کا نام نامی مستور، مگر اظہار حق بنص سے قرآن ضرور، اور حدیث صحیح الدین النصح لکل مسلم معصور۔ تو ان جملوں کے اندر فرمایا کہ میں کسی حد تک اس کو گنجائش دے رہا ہوں کہ اس کا نام نہیں لکھ رہا کہ جس نے یہ جواب دیا، مگر اظہار حق بنص سے قرآن ضرور، اظہار حق میں کر کے چھوڑوں گا، اور حدیث صحیح ہے کہ الدین النصح لکل مسلم، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو میں خیر خواہی کے لیے ضرور سمجھاؤں گا۔ اور اس میں فرمایا کہ میں چاہتا تھا بہت تفصیل سے لکھتا، مگر جب دیکھا کہ خود جواب جناب مذہب منکرین سے منزلوں دور، اور اکثر اوہام جو ادھر سے پیش ہوتے ہیں آپ ہی کی تحریر سے ہباء منثور، یہ اردو ادب ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ تفصیل سے لکھتا، مگر آپ نے تو میری مشکل میں آسانی پیدا کر دی کہ منکرین کی دلیلوں کو آپ نے خود ہی تار تار کر دیا، اپنے جواب میں آدھا خود ہی ان کا رد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں اب میں اختصار سے لکھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے میری تحریر کا جواب دیا تو پھر میں تفصیلی کتاب لکھوں گا۔ یہ اختصار سے ہے جو 253 صفات پر، اور فرمایا تم اگر جواب لکھو گے تو پھر میں دلائل دوں گا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک میرے امام کی تحریر کا نہ وہ بندہ جواب دے سکا اور نہ ہی آج کوئی جواب دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال آپ تمام احباب کے ذہن میں آ چکا کہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا تھا
اس جواب کے اندر انہوں نے اس مفتی نے یہ کہا کہ اولیاء کو جو یوں پکارے تو معاذ اللہ یا شرک ہے یا کم از کم شبہ شرک ضرور ہے. اور اس پر اپنی طرف سے ایک آیت اور ایک حدیث بھی پیش کر دیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پر بات شروع کی، اور لگتا ہے کہ طبیعت میں اس وقت بڑا ایک